السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہمان برکت کا باعث ہے، مغفرت کا باعث ہے، اس لیے مہمانوں کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی تعظیم کرے۔ جو شخص مہمان کی تعظیم کرتا ہے وہ گویا انبیاء کی تعظیم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی مہمان ان کے یہاں تشریف لے آتے تو مہمان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ تو کسی نے تعظیم کرنے کا سبب پوچھا کہ آپ اس طرح تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مکان میں مہمان ہوتا ہے اس مکان میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں، تو مجھ کو شرم آتی ہے کہ مہمانوں کے لیے فرشتے کھڑے رہیں اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میں بھی ان کی تعظیم میں کھڑا رہتا ہوں، ان کی خدمت کرنے کے لیے میں کھڑا رہتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جب کوئی مومن بندہ کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں لے جاتا ہے، یعنی جس گھر میں وہ مہمان ہوتا ہے اس گھر میں 1000 برکتیں 1000 رحمتیں اترتی ہیں اس مہمان کے باعث۔ مہمان کی وجہ سے اس گھر میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ اور اسی طرح جس گھر میں وہ مہمان ہوتا ہے اس گھر کے تمام افراد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں ایک مہمان کے باعث، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح 1000 شہیدوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اسی طرح مہمان کے ہر لقمے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک شہر بناتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص مہمان کی تعظیم کرتا ہے گویا اس نے 70 انبیاء کی تعظیم کی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور اسی طرح گھر کے تمام افراد کی مغفرت ہو جائے اور جنت میں آپ کے لیے شہر بن جائے، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے مہمانوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھے، ان کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔